لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم. درود ہدیہ کیجئے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عظیم پر کہ والنے والے نے ہمیں محبت و الفت امام حسین نصیب کی. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ آخری تقریر ہے. ہماری گفتگو کا موضوع ایک سمندر تھا کہ جس میں سے ہم چند قطرے ہی آپ تک پہنچا سکے. ہماری گفتگو کا موضوع زیارت امام حسین علیہ السلام کے آثار. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور انشاءاللہ کے اذہان میں محفوظ ہوگا کہ جس قدر تاکید آل رسول نے اس عمل کی کسی اور عمل کی نہ کی، اور اس زیارت کے اتنے آثار ائمہ نے تعلیم دیے کہ اگر انہیں تقسیم کیا جائے، زیارت امام حسین میں اللہ نے دنیاوی آثار کو بھی رکھا ہے اور آخرت اور برزخ کے آثار کو بھی رکھا ہے. پھر دنیاوی آثار میں اللہ نے زیارت میں مادی آثار کو بھی رکھا اور معنوی آثار کو بھی رکھا. پھر یہ آثار دونوں جانب رکھے، زیارت کرنے پر بھی اور قدرت رکھنے کے باوجود زیارت چھوڑ دینے پر بھی. جن آثار کو اب تک کلام آل رسول کی روشنی میں، روایات ائمہ کی روشنی میں آپ تک پیش کر چکا ہوں. سب سے پہلا اثر کہ ظاہر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس پر میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے روایات عرض کی. دوسرا اثر جو بیان کیا گیا کہ زیارت امام حسین کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، عمر طولانی ہوتی ہے. اب اس بات کو ائمہ نے کئی انداز سے بیان فرمایا، 4 سے 5 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تیسرا اثر زیارت امام حسین کا کہ انسان کو یہ زیارت ناگہانی آفات اور مصائب سے بچاتی ہے. کل آپ کی خدمت میں اس پر بھی تفصیل عرض کی تھی. چوتھا اثر جو اللہ نے آقا حسین کی زیارت میں رکھ دیا کہ زیارت حسین میں اللہ نے حاجات کی برابری کو رکھ دیا. پانچواں اثر جو بیان کیا کہ اللہ نے زیارت امام حسین میں استجابت دعا کی قبولیت کو رکھ دیا. اب اس میں سے ہر اثر کو ائمہ نے کس انداز میں بیان کیا، میں نے کچھ مثالیں جتنی گنجائش ہو سکی آپ کی خدمت میں پیش کی. کل بات اسی اثر پر آ کر تمام ہوئی تھی. کل کتنے آثار ہو گئے اب تک؟ 5 ہو گئے الحمدللہ. چھٹا اثر کہ جس سے آج بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور میری منزل کہ جو 7واں اثر ہے کہ جسے آپ تک پہنچا دیا تو سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی.
خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جس کسی نے جس انداز سے بھی اس بارگاہ میں، اس انتظام میں جو کوئی اپنا وقت دیتا ہے، سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہوا کرتی ہے۔ جو کوئی بارگاہ کو کسی بھی انداز سے وقت دے رہا ہے، چاہے انتظام کر کے، چاہے شریک ہو کر، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے صدقے میں سب کو، ہم سب کو عزادار سید الشہداء میں شمار کرے، ہم سب کو آخرت میں آقا کی شفاعت نصیب کرے، ہم سب کو ان کے ہمراہ، ان کے پرچم کے سائے میں محشور فرمائے۔ ایک درود پڑھیے تمام عزاداروں کی سالہ صلی اللہ۔ تو آج کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں دو آثار کو سمیٹ کر بیان کرنا ہے۔ چھٹا اثر زیارت امام حسین کا، جو ہمیں سینکڑوں روایات میں ملا، وہ اثر ہے زائر امام حسین کا فرشتوں سے ایک خاص تعلق۔ خوب توجہ کیجیے گا، زیارت امام حسین کا فرشتوں سے خاص تعلق، کہ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ زائر حسین کی عیادت کرنے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ عیادت فقط ایک مثال ہے اس کی، مگر روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ایک چیز جو تمام ایسی روایات میں کہ جو زائر حسین اور فرشتوں کے تعلق کو بتلاتی ہے، وہ ایک چیز جو ہر ایسی روایت میں مشترک نظر آئی، وہ ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا زائر حسین کی عیادت کرنا، چاہے دوران سفر زیارت مریض ہو یا چاہے سفر زیارت کر کے گھر لوٹ آئے اور گھر لوٹنے کے بعد مریض۔ یعنی روضہ حسین تو فرشتوں کی آماجگاہ ہے ہی۔ غور کیجئے گا، اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن کا لقب ہے، زیارت جامعہ کبیرہ میں بیان ہوا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کی آماجگاہ، اے ملائکہ کے آنے جانے کا مکان، آپ پر میرا سلام ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ تو روضہ حسین پہ فرشتوں کا آنا جانا کون سی بڑی بات ہے؟ عرش سے چلے عرش تک آ گئے، جنت سے سفر شروع کیا جنت تک آ گئے، مگر زائر حسین اگر اپنے گھر لوٹ کر بھی بیمار ہوتا ہے، روایت بتاتی ہے فرشتے وہاں بھی اس کی عیادت کو آتے ہیں۔ یوں حسین کے صدقے زائر کا گھر ملائکہ کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، روایت پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ پھر اگر کسی کو حیرانی ہو، کسی کو پریشانی ہو، کیونکہ بڑا فرق ہے ہمارے پاس جو آل محمد کی بارگاہ سے ہمیں جو روایات اور کلام پہنچا، اس کے ضمن میں جو فرشتے کا مرتبہ ہے اور جو فرشتوں کا مرتبہ کہیں اور ہے، کیونکہ غیروں نے تو فرشتوں کو نبی کا استاد بنا دیا، ہمارے ہاں فرشتے نبی کے شاگرد ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد کیا۔ اگر کسی کو کوئی حیرت ہو، روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد قرآن سے اس پوری بات پر دلیل پیش کر دوں گا، تاکہ ہر قسم کی حیرت دور ہو جائے۔ آمادہ ہے انشاءاللہ۔ چھٹا اثر زیارت امام حسین میں اللہ نے یہ رکھا کہ اللہ کے معصوم اور مقرب فرشتے زائر امام حسین کی عیادت کرتے ہیں۔ روایت پھر کتاب کامل الزیارات سے، پھر سندن معتبر روایت، راوی ہے ابو صباح کنانی، بظاہر عراق کے کسی علاقے یا کوفہ کا رہنے والا ہے، چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کل جس روایت کی ابتدا مصائب سے پہلے کی تھی، چھٹے امام ابو صباح کنانی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ان الی جانبکم قبرن، اے ابو صباح تمہارے علاقے کے قریب ہم آل محمد میں سے ایک ایسی قبر ہے، ما زارہ مکروب الا نفس اللہ غربتہ،
کہ جب بھی کوئی مکروب، کوئی غمزدہ اس کی زیارت کو جاتا ہے تو اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، وقضا حاجتہ، اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّهِ أَرْبَعَةَ أَلْفِ مَلَكٍ موکلین عند قبر الحسین۔ اے ابو صباح، فقط اتنا نہیں کہ غم دور ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، بلکہ اللہ کے 4000 فرشتے ہیں کہ جو اللہ نے قبر امام حسین پر موکل فرمائے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ شعثاً غبرا، غبار آلود حالت میں، غمزدہ حالت میں رہتے ہیں۔ روضہ مظلوم کی مجاوری ہے، حق ہے کہ وہاں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بھی آئے تو غبار آلود حالت میں آئے۔ کہاں یہ کہ عزادار کربلا میں اکڑ کر چل رہا ہو اور کر رہے اللہ کا فرشتہ، جو ہم تو محاورتاً اردو میں کہتے ہیں نا، جناب اتنا کیوں اکڑ رہے ہیں کہ آسمان سے اترے ہیں؟ وہ مخلوق جو واقعاً آسمان سے اتری ہے وہ بھی قبر حسین پر آ کر شعثاً غبر ہوتی ہے، غبار آلود حالت میں ہوتی ہے، غمزدہ حالت میں ہوتی ہے، پریشان حال ہوتی ہے۔ کیوں؟ روضہ مظلوم کا حق یہ ہے، روضہ معصوم کا حق یہ ہے کہ چاہے امام حسین کا روضہ ہو یا کسی بھی اور امام معصوم کا روضہ ہو، روضہ معصوم کا حق یہ ہے کہ انسان کی گردن اس روضے کے سامنے جھکی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روضہ معصوم کے محضر میں ہو، روضہ امام کے قریب انسان کہیں چل رہا ہو اور گردن کو اکڑا کر چل رہا ہو۔ یہ تو ہر معصوم، ہر حجت خدا کا ادب ہے کہ انسان عبد ذلیل بن کر، کاش خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ جملے ہماری روح میں اتر جائیں، ہمارے عقیدے کا حصہ بن جائیں۔ عبد ذلیل بن کر، فقط غلام نہیں۔ امام اگر اتنا کہہ دیتے نا عبد بن کے جاؤ، بہت بڑی بات تھی۔ عبد ذلیل بن کے جاؤ، بس تو غلام بن کے جاؤ۔ یہ ہے عام تمام ائمہ کی قبور کا ادب۔ جب بات اس کی ہو کہ جس کی قبر پر احترام کے ساتھ غم بھی جڑ جائے تو حق ہے کہ فرشتے جیسی مخلوق بھی شعثاً غبرا ہو، یعنی غبار آلود ہو، پریشان حال ہو، غمزدہ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے جو اللہ نے 4000 فرشتے قبر حسین سے خاص فرمائے ہیں، قبر حسین پر موکل فرمائے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یبکونہ الی یوم القیامہ۔ ان فرشتوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ فرشتے عزادار فرشتے ہیں۔ اللہ نے ان فرشتوں کو عزاداری کے لیے خلق کیا، یعنی فرشتوں میں 4000 ہیں جو عزاداری کے لیے خلق ہوئے، مگر انسانوں میں وہ بے شمار ہیں کہ جو عزاداری سید الشہداء کے لیے خلق ہوئے۔ بابا کا اپنی بیٹی سے وعدہ تو ذہن میں ہے نا، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، وہ قوم انسانوں میں سے تھی، وگرنہ فرشتوں میں وہ خوش نصیب فقط 4000 ہے۔ کیا کام ہے؟ قیامت تک حسین کو روتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں فمن زارو، پس جو کوئی بھی اب میرے جد حسین کی زیارت کو آتا ہے، شیعوہ الی مأمنہ، پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے پروٹوکول میں ساتھ چلتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں الی مأمنہ، جب تک یہ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ فَإِذَا مَرِضَ عَادُوا، دوسرا اثر جسے میں نے عنوان بنایا تھا، جب یہ مریض ہو جائے، کہاں جا کر؟ اپنے گھر میں جا کر مریض ہو جائے، وہی قبر حسین پر گریہ کناں فرشتے آ کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کربلا سے فرشتہ آتا ہوگا تو یقیناً پروں پر کچھ خاک کربلا لاتا ہوگا، اور یہی خاک کربلا سبب بنتی ہوگی چاہنے والے کی شفا کا۔ السلام علی من الشفاء فی تربتہ۔ یہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ شَرَفُوا یا حَضَرُوا فِي جَنَازَتِهِ، اور جب زائر حسین کو موت آ جائے، جب بھی موت آئے، یہ 4000 فرشتے جو قبر حسین پر موکل ہیں، یہ زائر حسین کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔
کیا خوش نصیبی ہے. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں؟ یہ اثر اللہ نے رکھا ہے زیارت امام حسین. فرشتے عیادت کو آتے ہیں اور اس پر کیا حیران ہو انسان، کیوں کر فرشتے زائر حسین کی عیادت کو نہ آئے کہ میں نے روایت میں اس سے بڑھ کر بھی پایا. مدینے میں میرے اور آپ کے پانچویں سرکار باقر العلوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پانچویں امام، روایت کہتی ہے میرے اور آپ کے پانچویں امام اپنے بیت الشرف سے چلے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھر پہ پہنچے. دروازے پہ دستک دی. آنے والے نے سوال کیا کون ہے؟ جواب دیا میں تیرا امام ہوں. مولا تشریف لائے، حکم کیجئے. مجھے یاد کر لیا ہوتا، مجھے طلب کر لیتے، مجھے اشارہ کر دیتے، میں حاضر ہو جاتا. فرمایا تو میرے جب حسین کا زائر ہے، لہٰذا میں خود چل کر تیری عیادت کو آیا ہوں. حجت خدا زائر حسین کی عیادت کو آ جائے تو فرشتوں کے آنے میں حیرت کیا. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر کسی کے لیے، کسی سامع کے لیے، میں نے کل بھی یہ ڈسکلیمر دیا تھا، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بات نہ جانے کہاں کہاں تک جاتی ہے. اگر کبھی کسی سننے والے کے لیے بات سخت ہو، بھاری ہو، تو میں قرآن سے 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں تاکہ بات آپ کے لیے سمجھنا اور سمجھنے سے بڑھ کر ہضم کرنا آسان ہو جائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والملائکۃ یستغفرون لمن فی الارض. پہلی آیت، 3 آیتیں پیش کرنی ہے، توجہ رکھیے گا. والملائکۃ یستغفرون لمن فی الارض، اور کچھ فرشتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین پر ہیں. فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ہے عمومی آیت. اب وہ زمین والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اگلی آیت والملائکۃ یستغفرون. اب تو سرچنگ کا دور ہے نا، آپ کوئی ویب سائٹ کھولیے اور سرچ کر لیجئے اس آیت کو، گوگل پر لکھیے، پوری آیت آ جائے گی. والملائکۃ یستغفرون للذین آمنوا. فرشتے استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لائے. یعنی پچھلی آیت میں جو عموم تھا وہ یہاں آ کر خاص ہو گیا. پچھلی آیت میں مراد اللہ نے بیان نہیں کی، واضح نہیں کی تھی، اس کے لیے جو زمین پر ہے، نہیں بتایا کس کے لیے. ظاہر سی بات ہے فرشتے کافر کے لیے استغفار تو نہیں کریں گے. اس آیت نے آ کر دائرے کو تنگ کر دیا. فرشتے استغفار کرتے ہیں مومن کے لیے. اب اس سے آگے اگر پوچھنا ہو، ضمناً ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر آگے بڑھوں گا تیسری آیت کی طرف، اس سے آگے اگر تلاش کرنا ہو تو قرآن نے نہیں بتایا کن مومن کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اب اگر کسی کو اس سے زیادہ کی تلاش ہو کہ وہ کون سا مومن ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو اب ناطق قرآن کے کلام حدیث کے سامنے آ کر دیکھ لینا کہ جہاں جہاں اللہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل، جہاں ہماری یہ بات ہوگی اللہ ونزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوگی، حفت بہم الملائکہ، فرشتے انہیں حصار میں لیں گے. حصار میں لے کر کیا کریں گے؟ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک کہ اپنے گھر نہ لوٹ جائیں فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے آس. تو یہاں تک کی آیات سے، ان 2 آیات سے انسان کو یہ تو ہضم ہو جانا چاہیے کہ فرشتے بھی انسانوں میں کچھ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کرتے ہیں آیات تشریح کرنا، مریض ہو جائے تو عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا. تیسری آیت پیش کر رہا ہوں، خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا، یعنی اس عقیدے کو اختیار کیا، ربنا اللہ کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اپنے عقیدے پہ ڈٹ گئے، پھر استقامت دکھائی. اے خدا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہمارے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہاں بات انبیاء کی نہیں ہو رہی ہے،
انبیاء میں استقامت نہ ہو تو کس میں؟ یہاں بات ان صاحبان ایمان کی ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، یعنی صحیح عقیدہ اختیار کیا اور پھر اس صحیح عقیدے پر ڈٹ گئے۔ وہ جو حسین کی زیارت کو آ رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کو اپنا رب بھی مانتا ہے اور یقیناً وہ صحیح عقیدے پہ ڈٹا ہوا ہے، تبھی تو روضہ حسین پر جا رہا ہے۔ تو اگر اس کی عیادت کے لیے، اس کی تشییع کے لیے، اس کی جنازے پہ حاضری کے لیے فرشتے نازل ہوں تو حیرت کیا؟ اگر بات پہنچ گئی درود پڑھیے محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے آقا حسین کیا ہوں۔ کتنے اثر مکمل ہو گئے؟ 6 اثر مکمل ہو گئے، جزاکم اللہ۔ اس سلسلہ گفتگو کی حد تک جو آخری اثر، 7واں اثر زیارت امام حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خود اس حقیر سے پوچھیں، میری ناقص رائے میں، میری نگاہ میں جو پچھلے 6 اثر آپ کی خدمت میں عرض کیے، یا آئندہ اگر کبھی 6000 اثر بھی آپ سن لیجئے، ان تمام سے بڑا زیارت حسین کا یہ اثر ہے کہ اگر تنہا یہ اثر انسان کو حاصل ہو جائے، اگر تنہا اس مقام تک ظاہر پہنچ جائے تو اس کے سوا کچھ نہ ملے تو غم نہیں ہے۔ وہ 7واں اثر میرے ناقص مطالعے کے مطابق زیارت امام حسین کا سب سے بڑا اثر کہ جسے بیان کیا میرے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب راوی میرے مولا کی خدمت میں آیا، توجہ ہے انشاءاللہ، کہ جب راوی میرے مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے فرمایا لا تدع زیارت الحسین، اے صحابی، اے ابن وہب، خبردار زیارت حسین کو ترک نہ کرنا، اگرچہ خوف ہی کیوں نہ ہو۔ خبردار، خوف میں بھی زیارت حسین کو ترک نہ کرنا۔ کیوں مولا؟ فرماتے فَإِنَّ مَن تَرَكَ زِيَارَتَهُ رَأَى مِنَ الْحَسْرَةِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّ قَبْرَهُ كَانَ عِندَهُ۔ اے ابن وہب، خبردار ہمارے جد حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا، چاہے خوف کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ خوف کی وجہ سے بھی کبھی حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا، تو خوف کے بغیر چھوڑنا کیسا؟ کیوں؟ فرماتے جو میرے جد حسین کی، ابھی اس اثر کی طرف آ رہا ہوں، جو حسین کی زیارت کو ترک کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ روز قیامت ایسی حسرت دیکھے گا، اف، ایسی حسرت، ایسی یاسیت دیکھے گا، ایسی کاش کو محسوس کرے گا، ما یتمنا، کہ تمنا کرتا نظر آئے گا، کاش میں حسین کی اتنی بار زیارت کرتا، اتنی بار زیارت کرتا کہ میری قبر حسین کے نزدیک ہوتی۔ علماء نے اس جملے کی جملہ کیا مولا کا فرمایا، زائر ایسی حسرت کرے گا کہ کہے گا کاش میری قبر حسین کے پاس ہوتی۔ مراد کیا ہے؟ علماء نے ایک مراد یہ لی، ایک وضاحت کی کہ اتنی کثرت سے زیارت کرتا کہ زیارت پر ہی موت نصیب ہوتی۔ پھر مولا راوی کو مخاطب کرتا ہے، یہ تو مولا نے یہ بتا دیا جو زیارت نہ کرے گا اسے کیا ہے، وہ حسرت میں مبتلا ہوگا۔ زیارت حسین نہ کرنے کا، جان بوجھ کر قدرت رکھنے کے باوجود نہ کرنے کا ایک اثر یہ ہے کہ زائر روز قیامت حسرت میں مبتلا، جو زائر نہیں ہے وہ حسرت میں مبتلا ہوگا، جس نے ترک کر دیا زیارت کو حسرت کرے گا۔ پھر مولا نے اب زیارت کا اثر بتلایا اور اس منزل تک آپ کو لانا چاہا تھا۔ آمدہ انشاءاللہ؟ یہ تو وہ ہے جو زیارت نہیں کرے گا۔ کیوں مولا نے بات منفی جملے سے شروع کی؟ زیارت کو ترک نہ کرنا، زیارت کو ترک کرنے والا ایسی عظیم حسرت میں مبتلا ہوگا، خدا ہم سب کو یوم الحسرت، حسرت والے دن کے جو قیامت کا ایک نام ہے، اس دن تمام حسرتوں سے محفوظ کر رہے ہیں۔
اس دن حسرت کرے گا کاش میری قبر حسین کے پاس ہوتی. پھر مولا فرماتے ہیں امان تحبو، اے بن وہب کیا تو پسند نہیں کرتا اس بات کو ان یر اللہ شخصک و سوادک، کہ خدا تیرے وجود کو، تیری شخصیت کو، تیری ذات کو ان لوگوں میں، اس گروہ میں دیکھے فی من یدعو لہ رسول اللہ و فاطمہ و امیر المؤمنین، کہ جن کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے ہو، جن کے لیے امیر المؤمنین دعا کرتے ہوں، جن کے لیے مادر حسین صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہوں. کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو ان لوگوں میں ہو اللہ کے نزدیک جن کے لیے رسول اور آل رسول دعا کرتے ہیں؟ زیارت امام حسین کا اس سے بڑا اثر مجھے روایت میں نہیں ملا کہ رسول دست مبارک دعا کے لیے اٹھا لے، شہزادی کونین دعا کر دے. اگر یہ مل گیا، یہ نصیب ہو گیا کسی، اسے اور کیا چاہیے؟ اور جانتے ہیں کہ یہ پنجتن، بالخصوص امام نے پنجتن پر بات کی، بعد میں فرمائے بل ائمہ اور ائمہ طاہرین، سارے ائمہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ ظاہر حسین. اب دو سوال ہیں اور روایات سے ان دونوں کا جواب پیش کروں گا زحمت تمام. پہلا سوال کیوں دعا کرتے ہیں، دوسرا سوال کیا دعا کرتے ہیں. اللہ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ. خدا کرے کہ ہم سب رسول کی دعا میں شامل ہو جائیں، مولا امیر کی دعا میں شامل ہو جائیں، شہزادی کونین اور ائمہ کی دعا میں شامل ہو جائیں. معصوم کی دعا کا ایک حرف اگر کسی کے لیے نکل جائے، اس کی اور اس کی نسلوں کی نجات پکی ہے. کیوں دعا کرتے ہیں ائمہ؟ طویل روایت ہے، میں فقط ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں، جس ٹکڑے میں معصوم نے بتایا کہ حسین اپنے ایک ایک زائر کو جانتے ہیں، حسین اپنے ایک ایک زائر پہ نگاہ کرم رکھے ہوئے ہیں. اور کتنا جانتے ہیں، کیسا جانتے ہیں؟ کئی کروڑ کا مجمع ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جان پاتے، جاننے والے مل جائیں تو یاد نہیں آتا کون ہے. اتنی لوگوں کی خلقت، اتنی کثیر تعداد، وہاں حسین اپنے ایک ایک ظاہر کو جانتے ہیں. کیسا جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس سے زیادہ حسین اپنے ظاہر کو جانتے ہیں، اس کے نام سے، اس کے نسب سے، دنیا میں اس کی حالت سے، یہاں تک کہ روز قیامت جنت میں اس کی منزل سے. حسین اپنے ایک ایک ظاہر کو جانتے ہیں. پھر مولا نے فرمایا تھا کیوں ائمہ دعا کرتے ہیں؟ حسین اپنے ایک ایک ظاہر کو نہ صرف جانتے وَيَدْعُو لَهُمْ، حسین اپنے ایک ایک ظاہر کے لیے دعا کرتے ہیں. فقط تنہا دعا نہیں کرتے، پنجتن میں لاڈلے ہیں حسین. وَيَسْأَلُ أَبَاهُ وَجَدَّهُ وَأُمَّهُ وَيَدْعُو لَهُ، حسین اپنے نانا سے فرمائش کرتے ہیں، اپنی مادر گرامی سے کہتے ہیں، اپنے بھائی حسن بابا علی سے کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے ظاہر کے لیے دعا کریں. جب پنجتن میں حسین کوئی فرمائش کر دے تو کیسے ممکن ہے وہ فرمائش پوری نہ ہو؟ یہ وہی حسین ہے نا جب شب عید ماں سے فرمائش کر دے ماں میرا نیا لباس کہاں ہے، تو دروگاہ جنت کو جنت چھوڑ کر درزی بن کے آنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمائش حسین کے لبوں پر آئی ہے. اور کر رہے ہیں حسین فرمائش کرتے ہیں، لہذا رسول اور آل رسول ظاہر حسین کے لیے دعا فرماتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا سوال. دوسرا سوال کیا تھا؟ ائمہ ظاہر حسین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ بس اس سوال کا جواب روایت سے پیش کرنے لگا ہوں، اور پھر آپ کی زحمتیں تمام. اگر آمادہ ہیں آقا حسین کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجیے. خوب غور کیجیے گا. زیارت امام حسین کے لیے ائمہ کی دعا. ابھی دن ہے نا زیارت کے، میں چاہتا ہوں یہ بات، یہ دعا امام کی ظاہر کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، مومنین تک پہنچ جائے.
جو پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچ سکے، خدا سب کو بار بار نصیب کرے۔ میں نے شاید یہاں یہ سوال کیا تھا 1 سے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں کہ کائنات میں کسی بھی وقت میں، کائنات میں اللہ سے قریب ترین ہستی کون ہوتی ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ یہ تمہید سمجھیں گے تو اس دعا کی تاثیر آپ تک پہنچے گی۔ کون ہوتا ہے کہ جو اس وقت کائنات میں اللہ سے سب سے نزدیک ہے؟ اس زمانے کا امام، اس دور میں اللہ کی حجت، کہ جسے اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان فیض کا واسطہ اور وسیلہ قرار دیا۔ مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے اللہ سے اس کے وسیلے سے ملتا ہے، جو کچھ مخلوق کا عمل اللہ تک پہنچتا ہے اس کے وسیلے سے پہنچتا ہے، جس کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں قانون بیان کر دیا، بہم آخذ و بہم معطی، یہ میری حجتیں ہیں، اگر میں مخلوق سے کوئی عمل قبول بھی کروں گا تو انہی کے وسیلے سے کروں گا، اگر میں مخلوق کو کچھ عطا کروں گا تو بھی انہی کے وسیلے سے کروں گا۔ کائنات میں ہر زمانے میں اللہ سے سب سے قریب اللہ کی حجت ہوا کرتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ انسان اپنی زندگی میں وہ کون سی حالت یا عبادت ہوتی ہے جس میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کوئی بھی بتا دے۔ نماز میں، اور نماز کی مختلف کیفیات میں بھی۔ میرے بڑے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ جواب دے دیا ہے۔ ویسے نماز کی مختلف کیفیات میں بھی وہ کیفیت کہ جس میں نماز میں بھی عبد اپنے معبود سے سب سے زیادہ قریب ہو، وہ کیفیت ہے سجدہ۔ سجدہ وہ کیفیت ہے کہ ہم، میں اور آپ بھی اس سجدے میں اپنی زندگی بھر میں سے سب سے زیادہ نماز میں، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ جب حالت سجدہ میں ہو تو اپنے اللہ سے قریب ترین ہوتے ہیں۔ متفق ہے؟ کائنات میں اللہ سے قریب ترین انسان امام، انسان کی اللہ سے قریب ترین حالت نماز، اور نماز میں بھی سجدہ۔ ذرا سوچئے اگر قرب خدا کے یہ دونوں وسیلے کہیں جمع ہو جائیں، یعنی اپنے زمانے کا امام ہو اور سجدہ معبود میں ہو، قرب پروردگار کا عالم کیا ہوگا؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ راوی بیان کرتا ہے، امام کا قریبی ہے، کہنے لگا میں فجر سے کچھ پہلے مدینہ منورہ میں امام معصوم چھٹے سرکار کے بیت الشرف پہنچا، میں نے دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، مولا محو عبادت تھے، غلام نے مجھے کہا کہ آپ اندر آئیے، اور حجرے میں جہاں امام عبادت کر رہے ہیں، ذرا سوچئے کتنی قربت ہوگی اس کی امام سے، جس حجرے میں امام معصوم اپنے پروردگار سے محو مناجات ہے، اس حجرے میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ راوی کہتا ہے میں اس حجرے میں گیا اور ایک کنارے سمٹ کر بیٹھ گیا، میں نے کیا منظر دیکھا، میرے چھٹے امام، امام معصوم حجت خدا حالت سجدہ میں ہیں۔ ایک اور بات کہہ دوں، سجدے کے بھی مختلف مرتبے ہوا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشک سجدہ، ایک ہوتا ہے تر سجدہ، جس سجدے کو سینچا جائے، جس سجدے پر آنسوؤں کی برسات کی جائے، وہ سجدہ بڑا ثمرآور ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے چھٹے امام، امام معصوم حالت سجدہ میں ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ ایک ظریف سا التفات اور توجہ کرانا چاہوں گا، اگر کسی شخص کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے، آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا یہ ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے۔ غور کیجیے گا، کوئی شخص حالت سجدہ میں ہو، آپ کو کیسے خبر ہوگی وہ رو رہا ہے؟ کہ جب اس کا رونا اتنا زیادہ ہو کہ آنسو بہ بہ کر خواب کو یا چٹائی کو تر کر رہے ہوں۔ راوی نے بڑے یقین سے کہا مولا حالت سجدہ میں ہے اور محو گریہ ہے، اور اس گریے کی حالت میں چھٹے امام مناجات کر رہے ہیں،
کیا مناجات کر رہے ہیں؟ امام نے مناجات کی آغاز مناجات کا یہاں سے فرمایا۔ کتاب کامل الزیارات کی روایت ہے، معتبر سند کی روایت ہے۔ میں اطمینان کے لیے، ایک ایک ظاہر، ایک ایک عزادار، ایک ایک مومن کے اطمینان قلب کے لیے میں آپ کی خدمت میں کتاب سے دیکھ کر ایک ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کسی غیر معصوم کے لفظ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو امام معصوم کے لفظ میں ہوتی ہے۔ راوی کہتا ہے امام حالت سجدہ میں ہے، امام کی آنکھیں اشک بار ہیں، امام گریہ فرما رہے ہیں، یعنی کائنات میں اللہ سے قربت کی اس سے کوئی قریبی حالت نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر امام دعا کیا فرما رہے، مناجات کیا فرما رہے، اللہم یا من خصنا بالکرامہ، اے وہ پروردگار جس نے ہم آل محمد کو عزت و شرف و کرامت سے نوازا ہے۔ آپ کو اگر اپنے کسی دوست سے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، دوست کو تو لوگ تو کہہ کر بھی مخاطب کرتے ہیں نا، اتنی بے تکلفی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے دوست سے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو آپ زیادہ تکلف نہیں برتیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کال کیا آپ نے، کہہ دیا یار فلاں کام کر دینا، بات ختم ہو گئی، آپ نے ہاں یا نہ بھی نہیں سنی۔ کیوں؟ دوست قریبی ہے، کام بڑا آسان سا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کو کسی جگہ کسی بہت بامرتبہ انسان کے سامنے کوئی بہت مشکل کام پڑ جائے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ اتنا کیجول بات نہیں کریں گے، اب آپ جائیں گے، ملاقات کا وقت لیں گے، جب ملاقات ہوگی تو پہلے اپنی شخصیت کا تعارف کرائیں گے، پہلے اپنے کریڈینشلز بتائیں گے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے جناب جو اتنا بڑا کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اس قدر قد آور ہوں کہ یہ کام کہتا اچھا لگ رہا ہوں۔ انسان کو جب کسی سے کوئی بہت اہم کام ہو تو اس کام سے پہلے وہ اپنی شخصیت کا تعارف کراتا ہے۔ وہ امام معصوم کے جن کی جنبش ابرو سے کائنات میں رد و بدل ہوتا ہو، وہ اپنے اللہ سے یوں بھی کچھ معاملے تو اللہ کبھی سے محروم نہیں کرتا، لیکن نہ جانے کیا اہم بات ہے کہ امام اللہ کی بارگاہ میں اپنے کریڈینشلز گنوا رہے ہیں، وہ مقام و مرتبہ یاد دلا رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہم یا من خصنا بالکرامہ، اے وہ اللہ کہ جس نے ہمیں عزت و کرامت سے نوازا ہے، ہم آل محمد کو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَوَعَدَنَا الشَّفَاعَ، اے وہ پروردگار کہ جس نے ہم آل محمد کی سفارش کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے خدا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ہماری شفاعت کو قبول کرے گا۔ وَخَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ، اے وہ اللہ کہ جس نے ہمیں رسول کی جانشینی سے خاص کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیز، اے وہ اللہ جس نے نبی کی جانشینی سے ہمیں خاص کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اے وہ اللہ کہ جس نے ہمیں ہر اس بات کا علم عطا کیا کہ جو ہم سے پہلے گزر چکی ہے، اور ہر اس بات کا علم دیا جو ہمارے بعد آنے والی ہے، یعنی ہر علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ آخری حوالہ جو امام نے دعا میں دیا ہے نا، جو اپنا تعارف کرایا ہے، فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، اے وہ پروردگار کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے محمد کی طرف جھکا دیا ہے۔ یہ وہی حوالہ ہے، وہی کمال ہے کہ دربار شام میں چوتھے امام نے اپنے خطبے میں جسے تعارف میں پیش کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت و سخاوت دی، فصاحت و بلاغت دی، شجاعت دی، اور چھٹی اور اہم ترین دی چیز اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا۔ اے وہ پروردگار جس نے ہمارے محمد کو یہ سب عطا کیا۔ اب مولا نے دعا کی، یہ سارا تعارف آ گیا، فرماتے اغفر لی، امام معصوم ہیں، اغفر لی، اے پروردگار میری مغفرت کر دے، وَلِإِخْوَانِي، حسین کا ہر عاشق لطف لینا اس لفظ کا، اے خدا میرے بھائیوں کی مغفرت کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم، جو اگر یہ کہہ دے نا یہ میرے غلام ہے دنیا و آخرت کامیاب ہے، فرمانے ہیں خدا میرے بھائیوں کی مغفرت کر دے۔ کون ہے مولا آپ کے بھائی؟ فرماتے وزوار قبر ابی عبداللہ الحسین، وہ کہ جو حسین کی قبر کے زائر ہیں۔ چھٹے امام
حالت سجدہ میں ہے، گریا گناہ ہے، اپنے اللہ سے نسبت و قرابت کے سارے حوالے رکھ دیے اور دعا کیا کر رہے ہیں، خدا میرے بھائیوں یعنی زائرین حسین کی مغفرت فرما۔ اب امام معصوم کی اس دعا کے بعد اگر آپ کو بتایا جائے کہ ظاہر حسین زیارت پہ جاتا ہے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو حیرت کیا، جس کے حق میں امام معصوم اس انداز اس کیفیت سے دعا کر رہے ہوں۔ اب مولا نے دعا کا سبب بتایا کہ عجیب دعا ہے، یعنی مولا کو کتنا احساس ہے اپنے جب حسین کی قبر پر آنے والوں کا۔ فرماتے ہیں خدا ان زائرین حسین کی مغفرت فرما، میرے ان بھائیوں کو بخش دے، کون؟ الذین انفقوا اموالہم، جنہوں نے راہ حسین میں اپنا مال خرچ کیا، واشخصوا ابدانہم، راہ حسین میں اپنے بدن کو تھکاوٹ میں ڈالا۔ اے خدا یہ لوگ یہ سارے کام کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے زیارت کا ہدف، کہ جس نیت سے زائر حسین تک جاتا ہے، وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ فقط قربتاً اللہ ہوتی ہے، فقط قربتاً الحسین ہوتی ہے، فقط آقا کا تقرب ہوتا ہے، فقط عشق کا تقاضا ہوتا ہے، مگر اس مقصد کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ امام نے ان تمام مقاصد اور فوائد کو چند جملوں میں بیان کیا کہ کیوں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہم اپنے مال کو بچا لیں، یہ کون سی مخلوق ہے جو اپنا مال لٹا کر خوش ہو رہی ہے؟ لوگ اپنے آپ کو تھکاوٹ سے بچاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں تھکن میں مزہ آ رہا ہے؟ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں رغبتاً فی برنا، ہمارے رسول سے نیکی کی خواہش، ورجاء لما عندک فی صلتنا، اور جو ہم سے تعلق جوڑنے کا اجر تیری بارگاہ میں ہے اس اجر کو حاصل کرنے کی خاطر۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَسُرُورًا أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ، اور اس لیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ تیرے نبی کے قلب پہ خوشی کو وارد کر سکے، تیرے نبی کو خوش کر سکے کہ یہ لوگ میرے حسین کے پاس آ رہے ہیں، انہیں میرے نواسے کا خیال ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِجَابَةً مِّنْهُمْ لِأَمْرِنَا، میں نے پہلی مجلس سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے نا، مولا نے راوی سے کیا کہا تھا؟ مُرُوا شِيعَتَنَا وَلِزِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ہمارے شیعوں کو امر کرو، حکم دو زیارت حسین کا۔ مولا فرماتے ہیں وَإِجَابَةً لَهُمْ لِأَمْرِنَا، یہ لوگ کیوں زیارت پر آتے ہیں؟ ہمارے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ وَغَيْظًا أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُوِّنَا، کیسے ممکن ہے بغیر تبرے کے یہ بات مکمل ہو جائے؟ اے خدا جب یہ حسین کی زیارت پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمارے دشمن کا دل جلتا ہے۔ یہ ظاہر ہمارے حسین کی زیارت پہ آ کر ہمارے دشمنوں کے دل میں غیظ داخل کرتے ہیں، دشمن کا دل جلتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ میں اپنے مولا کی قبر پہ جا رہا ہوں تو دشمن کا دل کیوں جل رہا ہے، وہ کس بات پر اڑ رہا ہے، میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے اور کریں موضوع ہے۔ بہرحال اے خدا یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے دشمن پر غیظ داخل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ ارادو بذالک رضاک، اے پروردگار یہ تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تیرے حسین تیرے ولی خاص کے روزے پہ آ کر فقفہم عنا بالرضوان وقلعہم باللیل والنہار، باقاعدہ امام نے دعاؤں کا ایک تسلسل قائم کر دیا۔ اے پروردگار ہماری جانب سے، کتنا عجیب جملہ ہے، ہماری جانب سے تو ان سے راضی ہو جا۔ خدا مولا یہ بھی فرما سکتے اے خدا تو راضی ہو جائے سے، نہیں، ہماری جانب سے تو ان سے راضی ہو جا۔ فقط اتنا نہیں، وقلعہم باللیل والنہار، اے خدا دنوں اور راتوں میں تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کی حفاظت فرما۔ وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهَالِيهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ خَلَّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ، اے پروردگار یہ ظاہر جب اپنے گھر سے چلا تھا تو پیچھے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلا تھا، آل اولاد کی فکر سے سفر میں پریشان کرتی ہے۔ خدا جنہیں یہ حسین کی خاطر گھر چھوڑ آیا ہے تو ان گھر والوں کی بھی بہترین حفاظت فرما۔ یہاں سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ التفات کریں، تھوڑی سی توجہ کریں،
دل یہ کہتا ہے کہ جب مولا ظاہر حسین کے لیے ایک ایک اتنی تفصیل سے دعا کر رہے ہوں گے نا، یقیناً امام معصوم ہے، تب ان کے دل سے کربلا کے مصائب دور ہوئے ہوں گے۔ یہ تو ہم ہیں کہ جنہیں کربلا کے مصائب کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ آپ مولا کی دعا جو ظاہر کے لیے مانگ رہے ہیں، ایک ایک جملہ دیکھیے، آپ کو ایک ایک جملے میں کربلا کی ایک ایک مصیبت چھلکتی نظر آئے گی۔ اے خدا، اب میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جو محسوس کر سکے، اے خدا، اور اپنے جذبات اور احساس کو آزاد رکھیے گا۔ اے خدا، جو حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، پروردگار پیچھے گھر والے چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کے گھر پہ اس کی اولاد ہے، اس کے گھر پہ اس کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اے خدا، یہ حسین ہمارے حسین کے پاس آ رہا ہے، تو اس کے بچوں کی حفاظت فرما، تو اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ انصاف سے بتائیے گا، جب مولا ظاہر حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہوگے، کیا مولا کو شام غریبہ کا منظر یاد نہیں آیا ہوگا؟ اے خدا، وہ حسین کہ دشمن نے جس کی آل اولاد کو نہ چھوڑا، جس کے دنیا سے جاتے ہی اس کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، اس کے خیموں کو جلا دیا، اس کی کمسن بنچی کو تمانچے مارے، اے پروردگار اس حسین کی زیارت پر آنے والے کے بچوں کی حفاظت کر۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَصْحِبْهُمْ، اے خدا تو ان کے ساتھ رہنا۔ فرماتے ہیں وَقْفِهِمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ظالم اور جابر کے شر سے انہیں محفوظ کرنا۔ پھر مولا آگے بات بیان فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں وَأَعْطِهِمْ افضل ما املوا منك فی غربتهم عن اوطانهم۔ اے پروردگار، یہ جب حسین کے روضے پر آتے ہیں تو یہ لوگ، اب میں لفظ کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں صحیح سے، غربتهم عن اوطانهم، اے خدا جب یہ حسین کے روضے پر آتے ہیں تو غریب الوطن ہوتے ہیں، اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں نا، جو اپنے وطن کو چھوڑ دے وہ غریب الوطن ہے۔ اے خدا، یہ اپنے وطن سے غریب الوطن ہو کر غریب الغربا کی زیارت پہ آتے ہیں۔ اے خدا، وطن سے غربت میں جو بہترین امید یہ تیری بارگاہ سے لگائے ہوئے ہیں انہیں وہ عطا کرنا۔ اے خدا، یہ غریب الغربا کے زائر ہیں، جسے وطن سے دوری میں مار دیا گیا اس کے زائر ہیں، وطن سے غربت میں ان کا خیال رکھنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم بخروج، جو لوگ آفس گوئنگ ہوتے ہیں نا وہ اس بات کو محسوس کریں گے، اکثر ہمارے پاس یہ بات لے کے آتے ہیں دفتروں میں، مع الاسف افسوس کے ساتھ طنز کیا جاتا ہے، ہاں تم تو کربلا چلے جاؤ گے، عجیب عجیب جملے کہے جاتے ہیں، کسے جاتے ہیں، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، ممبر کا تقدس اس سے زیادہ ہے۔ چھٹے امام وہ عقد ظاہر کی، فقط ظاہری حالات کا پاس نہیں ہے بلکہ اس کی قلبی نفسیاتی حالات پر امام نازل ہے۔ اے پروردگار، ہمارے دشمن ان پر تانے کستے ہیں جب یہ کربلا آتے ہیں، فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا، اے پروردگار مگر ہمارے دشمنوں کے تانے بھی انہیں ہمارے حسین تک آنے سے روک نہیں پاتے ہیں۔ اب مولا دعاؤں کو بڑھا رہے ہیں، دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرماتے فرحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اے پروردگار ان چہروں پر رحم فرما کہ راہ حسین میں سورج کی تپش جنہیں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں تمہید عرض کر چکا ہوں، جب چھٹے امام ظاہر کے چہرے پہ دھوپ کی تپش سے آ جانے والے اثر کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو کیا مولا کے دل میں وہ غم تازہ نہ ہوگا کہ جب اسیران کربلا کوفہ سے شام بے کجاوا اونٹوں پر دن کی تپتی دھوپ میں سفر کرتے تھے، کہ جب اسیران کربلا کو شام میں جس خرابے میں قید کیا گیا اس خرابے پر چھت نہیں تھی، اے پروردگار ان چہروں پر رحم فرما
کہ سورج کی تپش سے جن کی رنگت تبدیل ہو چکی ہو، یہ کس کے زائر کے لیے دعا ہے جانتے ہیں؟ یہ اس کے زائر کے لیے دعا ہے کہ عصر عاشور جس کا چہرہ زخموں سے، غموں سے، مصیبتوں سے اتنا بدل چکا تھا کہ جب اپنے بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آخری رخصت کو آئے تو ایک لہجے کے لیے بیٹا کہتا ہے کہ میں پہچان نہ سکا کون ہوں۔ اے پروردگار، ظاہر حسین راہ میں چل رہا ہے، چہرے پہ دھوپ کی شدت سے، تپش سے تبدیلی آ گئی ہے، خدا اس کے چہرے پر رحم فرما۔ پھر مولا عجیب جملہ فرماتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں پڑے گی مصیبت کی طرف اشارہ کرنے کی، وَارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَتَقَلَّبُ عَلَىٰ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ۔ اے پروردگار، ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین پہ ملے جاتے ہیں۔ چھٹے امام ظاہر کے ان رخساروں کے لیے دعا فرما رہے ہیں جو قبر حسین پر ملے جاتے ہیں۔ کیا مولا کو وہ رخسار یاد نہ آئے ہوں گے کہ جو شام غریبا لاشِ حسین پہ رکھے گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ مولا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا۔ اے پروردگار، ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے ہمارے غم میں آنسو بہتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور اس دعا میں عزائے حسین میں رونے کا ادب مولا نے سکھایا، وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا۔ اے پروردگار، توجہ اس طرف رکھیے گا، چھٹے امام کی کیفیت کو یاد رکھیے گا، حالت سجدہ میں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اے پروردگار، ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں جلتے ہیں، جو ہماری تکلیف کو، ہمارے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَارْحَمْ تِلْكَ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا۔ اے پروردگار، ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے جد حسین کے غم میں بل اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے جانتے ہیں مولا کی دعا کے کیا تھے؟ اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس۔ اے پروردگار، یہ جو ایک ایک ظاہر حسین ہے، اس کے بدن کو اور اس کے نفس کو میں تیری امانت میں دے رہا ہوں۔ اے خدا، میں ان کے جسم کو، ان کی روح کو، ان کے نفس کو تیری امانت میں دے رہا ہوں۔ کب تک؟ حتی توفیہم علی الحوض یوم العطش۔ اے پروردگار، کب تک تیری امانت میں دے رہا ہوں؟ یہاں تک کہ تو شدید پیاس کے دن انہیں حوض کوثر تک پہنچا دے۔ مولا، روز قیامت کے سینکڑوں نام ہیں، کیوں ظاہر حسین کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کو روز قیامت کا یہی نام یاد آیا، یوم العطش؟ اے پروردگار، شدید پیاس والے دن انہیں حوض کوثر میں پہنچا دے۔ کیوں؟ شاید مولا کو یاد آیا ہو، ارے اس کے ظاہر ہے کہ جس کی قبر پہ چوتھے امام نے انگشت مبارک سے لکھا تھا، ہذا قبر ابی عبد اللہ الحسین الذی قتلوہ عطشانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ، راوی کہتا ہے مولا دعا کرتے رہے، میں سنتا گیا، مولا کی آنکھوں سے اشک جاری رہے، یہاں تک کہ جب مولا نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک مرتبہ میں نے حیرت سے پوچھا، مولا مجھے خبر نہیں تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زیارت اس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ مولا نے جواب دیا، اے بن وہب، تو نے اپنے امام کو زمین پر سجدے میں دعا کرتے دیکھا ہے، ارے جو آسمانوں میں ظاہر حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جو زمین پر دعا کرتے ہیں۔ ایک ایک ظاہر حسین جب روضہ حسین کی طرف قدم بڑھا رہا، بدن میں تھکاوٹ کو محسوس کرے، سورج کی توازن کو محسوس کرے، چلتے چلتے پیاس لگ جائے، ایک مرتبہ چھٹے امام کی اس دعا کو یاد کیجئے گا، خدا مجھے اور آپ کو بار بار اس مظلوم کا روضہ دکھائے،
عجیب غربت ہے، عجیب مصیبت ہے ابا عبداللہ الحسین کہ جس کے ظاہر کے لیے دعا بھی مانگی جائے تو حسین کی مصیبت تازہ ہو جائے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے، 10ویں سفر گزر چکی ہے تو 11ویں سفر کی رات ہے۔ دل یہ چاہتا ہے، اس دعا میں چند ایسے تذکرے ہوئے کہ یوں تو ہر لفظ ہر جملہ اپنے آپ میں کربلا کی کسی خاص مصیبت کو تازہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ساری مثالیں دی نا، مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائب اس ایک ہستی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ سے یاد دلاتا ہوں جسے اب تک نصیب نہ ہوا ہوں، میں آپ سے مسلسل عرض کر رہا ہوں نا 4-5 دن سے، جسے فرش عذاب میں مسائب میں اگر آنسوؤں سے آنکھیں خشک ہوں تو کچھ نہیں کرنا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا، جھولی پھیلا کر دعا کرنا، اللہم اجعلنی من البکائین، اے پروردگار مجھے حسین پر رونے والوں میں شمار کر لے، مجھے حسین کے غم کے آنسوؤں سے محروم نہ کرنا، اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے نا تو خدا کو واسطہ دینا، اے پروردگار تجھے واسطہ حسین کی اس یتیمہ کا کہ جسے باغ کے غم میں رونے بھی نہ دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کبھی مولا فرمائے خدا زائر کی پشت پر اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، مجھے سکینہ کا غم یاد آیا، وہ جس کا بابا یتیموں کی بہار تھا، شام غریبہ میں انتظار کر رہی تھی، ارے میرا بابا ہر یتیم کے سر میں شفقت سے ہاتھ پھیرتا تھا، آج میں سکینہ یتیم ہوئی ہوں، ایک ہاتھ سکینہ کی طرف بڑھا مگر شفقت سے نہ بڑھا، چہرے پہ تماچے۔ مولا دعا فرما رہے خدا ارے حسین کی راہ میں سورج کی تپش سے تبدیل ہونے والے چہروں کی حفاظت فرما۔ مجھے یاد آتا ہے راہ شام میں ایک کمسن یتیمہ کو اتنا مارا گیا، اتنا زخمی کیا گیا کہ چہرے کا رنگ زخموں سے بدل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اے پروردگار زائر حسین کو شدید پیاس کے دن حوض کوثر پہ پہنچا دینا، میرا دل پھٹتا ہے اس سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے، ارے حوض کوثر جس کے دادا کا تھا، تمام دریا جس کی دادی کی ملکیت ہے، مگر کربلا میں اللہ تش کہتی رہی، روز عاشور یہ بچی پیاس کی فریاد کرتی رہی، یہاں تک کہ شام غریبہ آ گئی۔ ارے بعض علماء نے لکھا ہے جب شام غریبہ آ گئی تو کہیں سے پانی کا انتظام ہوا، حسین کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی تھی، مگر جب پانی آیا تو ایک مرتبہ جس پانی کے لیے اپنے چچا کو کھو چکی تھی، جس پانی کے لیے اپنے بابا کو کھو چکی تھی، اس پانی سے اپنا رخ موڑ لیا، گویا بچی پانی سے ناراض ہو گئی، پھوپھی اماں میں پانی نہیں پیوں گی آپ پیجئے، پھوپھی اماں نے سینے سے لگایا، اے میری بیٹی جب پانی آ جائے تو پہلے چھوٹوں کو پلاتے ہیں، یہ جملہ سننا تھا۔ سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی، مقتل کی طرف چلی، اے میری لاڈلی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی اماں آپ نے ہی بتایا ہے پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں، میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا پیاسا۔
أجركم على الله، أجركم على الزهراء، لا ولعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تو جو واسطہ غربت آل اطہار کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار ہے. بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو برفر. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو. مجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے آواز انصار مددگاروں میں شمار فرما. بار الہ ذکر کے صدقے، کلام آل رسول کے صدقے، بار الہ زندگی میں بار بار آقا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. موت الحسین.